سلام مسنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے فعل کے متعلق معروضی سوالات کے جواب کو لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے پہلا سوال دیکھیں۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ الف فعل، بے مفعول، جیم فاعل، دال ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم فاعل۔ دوسرا سوال ہے زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف 2، بے 4، جیم 5، دال 3۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال 3۔ ماضی، حال، مستقبل یہ تینوں زمانے ہیں۔ تیسرا سوال ہے حامد نے خط لکھا میں خط کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے آپشن اے فعل، الف فعل، بے مفعول، جیم فاعل، دال صفت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مفعول۔ چوتھا سوال ہے احمد پٹنہ جائے گا کون سا فعل ہے؟ الف فعل امر، بے فعل مستقبل، جیم حال، دال مضارع۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف امر۔ پانچواں سوال ہے درج ذیل میں فعل لازم کون ہے؟ الف سارہ نے نماز پڑھی، بے حامد نے خط لکھا، جیم عمران نے کھانا کھایا، دال طارق سویا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال طارق سویا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں فعل متعدی کون ہے؟ فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق یہ ہے کہ فعل لازم میں صرف فاعل سے کام چل جاتا ہے، لیکن فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپشن اے میں ہے عمران جاگا، بے زید نے کتاب خریدا، جیم عرفان آیا، دال طارق سویا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے زید نے کتاب خریدا۔ اگلا سوال ہے جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف امر، بے مستقبل، جیم حال، دال مضارع۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے الف امر۔ آٹھواں سوال ہے ماضی، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف 2، بے 6، جیم 5، دال 3۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے 6۔ فعل ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ 1 ماضی مطلق، 2 ماضی قریب، 3 ماضی بعید، اور چوتھی قسم ہے ماضی استمراری یا ماضی ناتمام۔ 5ویں قسم ہے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، اور 6ٹھی قسم ہے ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی۔ کاش کہ میں نماز پڑھتا کون سا فعل ہے؟ الف ماضی قریب، بے ماضی استمراری، جیم ماضی تمنائی، دال ماضی احتمالی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ماضی تمنائی۔ 10واں سوال ہے وہ آیا تھا کون سا فعل ہے؟ الف ماضی قریب، بے ماضی شکیہ، جیم ماضی استمراری، دال ماضی بعید۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ماضی بعید۔ 11واں سوال ہے وہ پڑھتا تھا کس کی مثال ہے؟ الف ماضی تمنائی، بے ماضی شکیہ، جیم ماضی استمراری، دال ماضی مطلق۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم ماضی استمراری۔ 12واں سوال ہے خالد اردو پڑھتا ہے میں پڑھتا ہے کیا ہے؟ الف فعل، بے مفعول، جیم فاعل، دال صفت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے فعل۔ میں کل دہلی جاؤں گا یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ الف امر، بے مستقبل، جیم حال، دال مضارع۔ تو یہاں پر زمانہ مستقبل کا ہوگا کیونکہ یہاں پر آنے والے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ 14واں سوال ہے درج ذیل میں ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ الف وہ آیا، بے وہ لکھا تھا، جیم احمد سویا ہوگا، دال طارق کھیل رہا تھا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا طارق کھیل رہا تھا۔ ماضی ناتمام کو ماضی استمراری بھی کہتے ہیں۔ 15واں سوال ہے زید پڑھا ہوگا کس فعل کی مثال ہے؟ کس فعل ماضی کی مثال ہے؟
الف ماضی تمنائی، بے ماضی شکیہ، جیم ماضی استمراری، دال ماضی مطلق۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے ماضی شکیہ۔ اسی کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کام کے ہونے میں شک یا احتمال ہو۔ 16واں سوال ہے کاشف نے خط لکھا میں کاشف کیا ہے؟ الف فعل، بے مفعول، جیم فاعل، دال صفت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم فاعل، کیونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور یہاں اس جملے میں کاشف کام کرنے والا ہے تو ایک فاعل ہوگا۔ 17واں سوال ہے جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ الف ماضی بعید، بے ماضی شکیہ، جیم ماضی استمراری، دال ماضی مطلق۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ماضی بعید، الف آپشن الف ماضی بعید۔ 18واں سوال ہے وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، کون سا فعل ہے؟ الف فعل حال، بے فعل امر، جیم فعل ماضی، دال فعل نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل ماضی۔ اگر یہیں پر ماضی کی قسمت دی جائے تو پھر ماضی کی قسموں میں ماضی بعید۔ 19واں سوال ہے شور و غل مت کرو، کون سا فعل ہے؟ الف فعل حال، بے فعل امر، جیم فعل ماضی، دال فعل نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال فعل نہیں۔ فعل نہیں میں کام کے نہ کرنے یا کام سے روکنے کی خبر دی جاتی ہے۔ 20واں سوال ہے کتاب پڑھی گئی، کون سا فعل ہے؟ الف فعل معروف، بے فعل مجہول، جیم دونوں، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے فعل مجہول۔ 21واں سوال ہے ذیل میں ماضی قریب کون ہے؟ الف وہ آیا تھا، بے وہ گیا ہوگا، جیم کاش کے وہ آتا، دال احمد سویا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے احمد سویا ہے۔ 22واں سوال ہے مہوش اردو پڑھتی ہے میں اردو کیا ہے؟ الف فعل، بے مفعول، جیم فاعل، دال صفت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مفعول۔ 23واں سوال ہے جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف فعل معروف، بے فعل مجہول، جیم دونوں، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مجہول۔ فعل مجہول کے اندر فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کتاب پڑھی گئی، تو یہاں پڑھنے والا معلوم نہیں ہے۔ 24واں سوال ہے جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف فعل معروف، بے فعل مجہول، جیم دونوں، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل معروف آپشن الف۔ 25واں سوال ہے درج ذیل میں فعل مجہول کون ہے؟ الف احمد گھر گیا، بے زید پڑھا، جیم دروازہ کھل گیا، دال احمد سویا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ دروازہ کھل گیا۔ یہاں پر فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ 26واں سوال ہے وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ماضی، بے مضارع، جیم نہیں، دال امر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مضارع۔ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں کون سا زمانہ ہے؟ الف ماضی، بے حال، جیم مستقبل، دال امر۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے حال۔ محترم ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ازراہ کرم لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ 28واں سوال ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، کون سا فعل ہے؟ الف مضارع، بے حال، جیم مستقبل، دال امر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال امر، کیونکہ یہاں حکم کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ 29واں سوال ہے زینب نے چڑیا دیکھی ہوگی فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ الف ماضی قریب، بے ماضی احتمالی، جیم ماضی مطلق، دال ماضی نہ تمام۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا ماضی احتمالی، کہ یہاں پر احتمال یا اور شک کے معنی پائے جا رہے ہیں تو اس کو ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں۔ 30واں سوال ہے میں سبق پڑھوں گا کون سا فعل ہے؟ الف ماضی، بے حال، جیم مستقبل، دال امر۔
اس کا درست جواب ہو جائے گا مستقبل۔ یہاں پر کام کے آئندہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں کرنے یا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، تو یہ مستقبل ہو جائے گا۔ 31واں سوال ہے زید روٹی کھائے کس فعل کی مثال ہے؟ الف مضارع، ب حال، جیم مستقبل، دال امر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مضارع۔ 32واں سوال ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے اور روکنے کا حکم پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ماضی، ب مضارع، جیم نہیں، دال امر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ جیم فعل نہیں۔ 33واں سوال ہے جھوٹ مت بولو کون سا فعل ہے؟ الف فعل ماضی، ب فعل مضارع، جیم فعل نہیں، دال فعل امر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل نہیں، یہاں پر کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ 34واں سوال ہے احمد سبق پڑھتا ہے کون سا فعل ہے؟ الف ماضی، ب مضارع، جیم نہیں، دال حال۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال حال۔ 35واں سوال ہے ذیل میں فعل مجہول کون ہے؟ الف پھول توڑا گیا، ب روٹی پکائی گئی، جیم قلم خریدا گیا، دال ان میں سے سبھی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ان میں سے سبھی۔ یہاں پر پھول توڑا گیا، روٹی پکائی گئی، قلم خریدا گیا، یہ سب کے سب فعل مجہول کی مثالیں ہیں، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا ان میں سے سبھی۔ عالیہ نے روٹی پکایا کس فعل کی مثال ہے؟ الف فعل مجہول، ب فعل لازم، جیم فعل متعدی۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل متعدی۔ یہاں پر عالیہ جو ہے یہ فاعل ہے اور روٹی یہ مفعول ہے اور پکانا یہ فعل ہے، تو یہاں پر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے یعنی روٹی کی، تو یہ فعل متعدی ہو جائے گا۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ الف مفعول، ب فعل، جیم فاعل، دال اسم۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن ب فعل۔ 38واں سوال ہے جس پر فاعل کا اثر پڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملے میں فاعل کا اثر جس پر پڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن الف مفعول، ب فعل، جیم فاعل، دال اسم۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف مفعول۔ ذیل میں فعل کون ہے؟ الف احمد، ب جاتا ہے، جیم گھر، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف ب جاتا ہے۔ اور یہ آخری سوال ہے ذیل میں فعل منفی کون ہے؟ الف عرفان سو گیا، ب احمد گھر جاتا ہے، الف عرفان اسکول گیا، ب احمد گھر جاتا ہے، جیم سیما نے خط نہیں لکھا، دال کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم سیما نے خط نہیں لکھا۔ محترم ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو فعل کے متعلق جتنے بھی معروضی سوالات ہو سکتے تھے اس ویڈیو میں آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو اب کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔